بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں بہت سارے استغفار ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ایک جگہ استغفار کے حوالے سے ذکر کیے ہے، اور وہ استغفار کون سا ہو سکتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں وہاں پر ذکر کیا اس استغفار کو۔ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر استغفار کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت پر دو وجہ سے عذاب نازل نہیں کروں گا۔ دو ایسے ریزن ہے، دو ایسی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، جس میں سب سے پہلا ریزن اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جب تک موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو ہے سب سے پہلی وجہ اور بڑا ریزن۔ اور دوسرا ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب، جب تک تیری امت استغفار پڑھتی رہے گی، جب تک تیری امت استغفار کرتی رہے گی، میں تیری امت پر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ذکر کیا ہے کہ استغفار پڑھتی رہے گی، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جس عمل کو بھی ذکر کیا ہے، اگر اس کی تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی کہ استغفار کون سا کرنا ہے اور کس طرح کا کرنا ہے، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں بہت سارے استغفار ملتے ہیں، اس میں سے کوئی سا بھی استغفار لے لیں۔ پانچواں کلمہ سید الاستغفار ہے، جو سارے کے سارے جتنے بھی استغفار ہیں ان کا سردار ہے۔ ان کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ سردار سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گھر کا جو بڑا ہو اس کو سردار کہا جاتا ہے، گاؤں کا، علاقے کا جو بڑا ہو اس کو سردار کہا جاتا ہے، قبیلے کا جو بڑا ہو اس کو سردار کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک اپنا ہی وقار ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اپنا ہی دبدبہ ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اپنا ہی رعب ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ پھر اسی کا نام لے کر اس گاؤں کو یاد کرتا ہے کہ ہاں فلاں سردار کے گاؤں میں رہنے والا ہے، یا فلاں سردار کے علاقے میں رہنے والا ہے، یا فلاں سردار کی کالونی میں رہنے والا ہے۔ تو اس سردار کی جو عظمت، جو وقعت ہے، اس عظمت اور وقعت کو سامنے رکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ پھر اسے یاد کرتا ہے، تو سردار اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچویں کلمے کو سید الاستغفار کہا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ باقی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جتنے بھی اس حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق باقی جتنے بھی استغفار ہیں وہ سارے کے سارے اس استغفار سے کم درجے کے ہیں، اس استغفار سے کم درجے کے ہیں۔ پانچویں کلمے میں جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کو ذکر کیا ہے، چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، آپ کو نماز کی کتابوں میں مل جائے گا، اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ استغفار جو ہے وہ صرف ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، نمازوں کے بعد پڑھنا ہے یا سحری کے بعد پڑھنا ہے۔ ہاں افضل اوقات وہ ہیں، لیکن کسی بھی وقت میں اس استغفار کو کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں۔ یہ زبان ہی تو ہم نے ہلانی ہے، زبان ہی تو چلانی ہے، اس زبان سے ہم استغفار کرتے رہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے، اس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نہ جانے کتنے کام جو ہیں وہ بنا دینے ہیں، ہم
سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی زبان کو اس استغفار سے تر و تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھی، اور آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ کیا چیز ہیں، تو ہم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ہماری زبان تو ہر وقت استغفار سے تر و تازہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔